فروغ نعت سنت خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی ہے فروغ نعت۔ شیخ ابو طاہر یعقوب فیروز آبادی جو لغت عرب کے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ کے معنی پر، اس میں وہ اتھارٹی ہیں اور القاموس کے وہ مصنف ہیں اور لغت عرب کے وہ امام ہیں، مسلم امام۔ صلاۃ کے مختلف معانی پر بحث کر کے اب میں سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں وہ صلاۃ کا ایک معنی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی اشاعت، اشاعت کہتے ہیں فروغ، اور ذکر جمیل کو نعت کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر، حضور کی شان کا ذکر، حضور کے حسن و جمال کا ذکر، حضور کا حسین ذکر، پیارا پیارا ذکر، وجد آفری ذکر، اس حسین و جمیل ذکر کو فروغ دینا، اس کی اشاعت کرنا، اسے پھیلانا، اسے کریا کریا پہنچانا، اسے عام کرنا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اب اس لمبے جملے کو میں نے بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے، بغیر کسی تشریح و تعبیر کے لمبے جملے کو دو لفظوں میں ایک اصطلاح کا رنگ دیا ہے اور ہرگز ایک رتی برابر معنی کا فرق نہیں آنے دیا۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے ذکر جمیل کی اشاعت ہے، اس کو دو لفظوں میں اگر مختصر بیان کریں تو اسی کو فروغ نعت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک کسی نے پوچھا کہ حضور کی چشمان مقدس کیسی تھی؟ نعتوں میں یہی چیزیں ہی پڑھتے ہیں نا، کنڈل والی زلفیں پڑھتے ہیں، چشمان مقدس کو پڑھتے ہیں، روشن رخسار کی باتیں کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کی باتیں کرتے ہیں اور حسن و جمال کی بات کرتے ہیں۔ یہی چیز نعت میں ہوتی ہے نا، آقا کی اس دل ربا کے جمال کی بات ہوتی ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی کیفیت کیا تھی؟ حدیث کے لفظ ہے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کرتے ہوئے، حضور کی نعت، ناعتہ کے لفظ ہیں حدیث کی، کیا؟ ناعتہ، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے یوں نقشہ کھینچتے تھے، پھر وہ حضور کے رخساروں کی بات شروع کرتے اور چہرہ پاک کی بات شروع کرتے، پھر زلفوں کی بات کرتے اور سر انور سے لے کے قدموں کے تلووں تک سارا بیان کرتے اور فرماتے کہ یہ کچھ ناعت ہو، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے یوں بیان کرتے۔ تو حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کا ذکر جمیل، اس کو نعت کہتے ہیں، اور یہ نعت حدیث کی اصطلاح میں نے کہی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن سراپا کا اور حسن و جمال کے بیان کو فروغ دینا، یہ فروغ نعت ہے، یہ ہے صلاۃ کا ایک معنی۔ اب قرآن مجید کی آیت کی طرف آ جائیے اور ذرا اس معنی کی روشنی میں آیت کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور وہ اپنے ساتھ سارے فرشتوں کو ملا کر فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتا ہے۔ آپ یہ ترجمہ کر دیں، یہ ترجمہ دنیا میں آپ کو اجازت ہے جہاں چاہے کر دیں، اگر کوئی اعتراض کرے اس کو پکڑ کے میرے پاس، کسی کی جرت نہیں کہ علمی اعتبار سے اس ترجمے پر اعتراض کرے، روئے زمین پر کر دیں، جا کے ازہر میں کر دیں، مصر میں کر دیں، عرب میں کوئی پوچھے میرا نام لیں، بتائیں یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور اس دلیل کے ساتھ کیا۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے ہیں۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے اور اس عمل میں مصروف رہنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نعت مصطفیٰ کے فروغ میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تو نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتا ہی ہے، تو ساتھ فرشتے کیسے رہتے ہوں گے؟ تو جب اللہ اور سارے فرشتے مل کر فروغ نعت کرتے ہوں گے تو نعت کی محفلیں ہی ہوتی ہوں گی نا، ایسے کیا نعت کی محفل ہوتی ہوگی اور کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو جمع کر کے بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے تم سنو میں اپنے محبوب کی نعت پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا نعت پڑھتا ہے یہ وہی جانتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے میرا ایمان کہتا ہے اللہ نعت پڑھتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، پھر فرشتے نعت پڑھتے ہیں، اللہ سنتا ہے۔
اور پھر وہ نعت مصطفیٰ کی سنت زمین پر اتاری جاتی ہے، تو اللہ پاک جس پر کرم کرتا ہے اسے اپنی اس سنت میں شریک کرنے کے لیے چن لیتا ہے، ہر کسی کو اپنے اس پیارے کام میں شریک نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اس دنیا میں فروغ نعت میں مصروف ہیں، اللہ کے ساتھ وہ ملائکہ کی جماعت میں شامل ہو گئے، وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے ساتھ ملائکہ کو جس کام پہ لگا رکھا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ آسمانوں پر ملائکہ فروغ نعت میں مصروف ہیں اور زمین پر غلامان مصطفیٰ فروغ نعت میں مصروف ہیں۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں متفق علیہ احادیث ہیں، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من۔ اللہ پاک نے فرمایا جو شخص تنہا اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں بھی اس کو صلہ دیتے ہوئے جواب میں اس کا ذکر تنہا کرتا، تنہا ذکر کا صلہ تنہا ذکر سے دیتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ، جو میرا ذکر مجلس میں کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، میں عرش پر اس سے بہتر مجلس بپا کرتا ہوں اور اس کا ذکر مجلس میں کرتا ہوں۔ تو حدیث سے ثابت ہو گیا جو تنہا ذکر کرے اس کو تنہا ذکر کے ساتھ صلہ دیتا ہے، اور جو مجلس سے ذکر منعقد کرے اس کے صلے کے لیے اللہ عرش پر اس کے ذکر کی مجلس منعقد کرتا ہے۔ تو گویا من و ان، جیسا کوئی رب اور اس کے محبوب کے لیے کام زمین پر کرتا ہے، اللہ وہی رنگ اس اپنی شان کے لائق عرش معلیٰ پہ قائم کرتا ہے۔ جس طرح وہ ذکر کے لیے محفل بپا کرتا ہے، اسی طرح وہ نعت مصطفیٰ کے لیے بھی محفل بپا کرتا ہے۔ تو گویا عرش پر دو طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، محفل ذکر اور محفل نعت۔ کبھی اللہ اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی کیا سمجھا کہ نیچے اللہ سارے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے، اور حدیث کا یہ معنی ہے کہ نیچے ہم نے تو کیا مل کر مجلس میں اللہ اللہ اللہ، ہم نے تو یہ ذکر کیا، تو صلے کے طور پر اوپر اللہ پاک سب کو جمع کر کے خود کراتا ہے کہ اللہ اللہ، خود اللہ اللہ کرواتا ہے۔ اللہ پاک تو صلہ دے رہا ہے کہ زمین پر جو میرا ذکر کرتا ہے عرش پر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب لفظ کیا ہے؟ من ذکرنی، بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جواب میں ذکرتہ، عرش پر میں بندے کا ذکر کرتا ہوں، فی ملأ، اور مجلس میں کرتا ہوں۔ تو سوچنے کی بات ہے، وہ رب اپنے ذاکر بندے کا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو مصطفیٰ کی نعت مجلس میں نہیں پڑھتا ہو؟ وہ رب اپنے ذاکر بندوں کا ذکر مجلس میں عرش پہ کرتا ہے۔ یہاں حضرت بابا فرید نے کیا اللہ اللہ، یہاں ہوتا ہے اللہ اللہ، وہ عرش پر کرواتا ہے فرید فرید۔ یہاں حضرت میاں میر نے کہا اللہ اللہ، وہ عرش پر جواب دیتا ہے میر میر۔ یہاں حضرت سلطان باہو نے کہا اللہ اللہ، اس نے عرش پر کروایا باہو باہو۔ یہاں زمین پر حضرت خواجہ اجمیر نے کہا اللہ اللہ، عرش پر رب نے کہلوایا معین معین۔ من ذکرنی فقد ذکرتہ، جو میرا ذکر کرتا ہے میں جواب میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اپنا نہیں، اس کا ذکر بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرق بتایا، اگر میرا ذکر کوئی تنہا کرے تو میں بھی اوپر اس کا تنہا کرتا ہوں، بندہ کہتا ہے رب رب، وہ کہتا ہے بندہ بندہ۔ اور اگر کوئی میرے ذکر کے لیے محفل منعقد کرے، محفل سجائے، تو میں بھی اس کے ذکر کے لیے محفل سجاتا ہوں۔ فرمایا اگر تمہاری اور میری محفل میں فرق ہے تو میری محفل میں یہ لوگ آتے ہیں، میری محفل میں انبیاء کی روحیں اور ملائکہ، میری محفل میں قدسیان فلک آتے ہیں، میری محفل میں انبیاء اور رسول کی ارواح آتی ہیں، میری محفل میں ملائکہ آتے ہیں، اور تمہاری محفل میں اس طرح کے لوگ ذاکر ہوتے ہیں، اور اس محفل میں اللہ کے ذکر کی محفل ہو تو ہم ذکر ذاکر بنے، اور جب اس کے محبوب بندوں کے ذکر کی محفل ہو تو رب خود ذاکر ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ذاکر بندوں کی محفل منعقد ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی نعت کی محفل منعقد کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر اس محبوب کی جس ساری کائنات کو ذکر خدا پہ لگا دیا، جس نے ساری کائنات کو ذکر خدا دیا، جس نے ہر ایک کو ذاکر بنا دیا، جس نے پتھروں اور کنکریوں کو بھی ذاکر بنا دیا، جس نے درختوں اور ان کے پتوں کو بھی ذاکر بنا دیا، جس محبوب نے کنکریوں سے ذکر خدا کروا دیا،
اب یاد رکھ لو اس کی نعت کا فروغ کتنا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اور میرا وجدان کہتا ہے کہ عرش کے کونے کونے کو چھان مارو اور خدا تمہیں نگاہ دے جو نگاہ عرش کا نظارہ کر سکے. اللہ کی عزت کی قسم دیکھو ہر سو محفل نعت بپا ہے. ساتوں آسمانوں پر محفل نعت بپا ہے. عرش معلیٰ پر بپا ہے. سدرۃ المنتہا پہ بپا ہے. جنت میں بپا ہے. جدھر نظر اٹھاؤ ہر کوئی فروغ نعت مصطفیٰ میں. اس لیے حضور کے نعت خانوں کی تقریم اور محفل نعتوں کا منعقد کرنا اللہ کی سنت ہے. بہت بڑا کام ہے. حضور علیہ السلام مکہ معظمہ میں حرم کعبہ میں جب نماز پڑھاتے، نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اونچی آواز سے تلاوت کرتے تو جو حضور کے دشمن تھے ان کو نہ پاتی اور وہ پیچھے کھڑے ہوتے اور وہ نکالی کرتے، آواز میں آواز ملاتے، شور مچاتے، تنگ کرتے، پڑھنے نہ دیتے. تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تیرا ذکر کرتا ہوں، صلاۃ پڑھتا ہوں، اس میں تیرا کلام پڑھتا ہوں، تو دشمن تیرے اور میرے دشمن یہ پڑھنے نہیں دیتے، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا چونکہ یہ دشمنوں کا ماحول ہے یہاں آہستہ پڑھا کر. فرمایا ولا تجہر بصلاتک، اپنی صلات کو اونچا نہ پڑھا کر چونکہ دشمنوں کو نہیں بھاتی. صلات کا اونچا پڑھنا دشمنوں کو نہیں بھاتا. تو ولا تجہر بصلاتک، اپنی صلات کو اونچا نہ پڑھ. تو آقا علیہ السلام نے پھر آہستہ شروع کر دی. اگلی نماز آئی تو بالکل آہستہ پڑھا. اب دشمن تو پیچھے دور کھڑے ہوتے تھے ان کو تو نہیں پاتی تھی، اور ابو بکر عمر عثمان و علی اپنے تو بالکل ساتھ صف پہ کھڑے ہوتے تھے. تو جب بالکل آہستہ کر دیا ولا تجہر بصلاتک کے حکم کی تعمیل میں کہ اپنی صلات کو اونچا نہ کر، بالکل آہستہ کر دیا تو ان کو بھی سنائی نہ دیا. جو اپنے غلام کھڑے تھے ان کو سنائی نہ دیا. تو جب ان کو سنائی نہ دیا تو اللہ پاک نے پھر پیغام بھیجا، فرمایا ولا تخافت بہا، محبوب صلات کا اثر یہ ہے کہ دشمنوں کو نہیں بھاتی اپنوں کو بھاتی ہے. صلات دشمنوں کو نہیں بھاتی اپنوں کو بھاتی ہے. تو تو نے دشمنوں کی خاطر آہستہ تو کر لی پر اتنی آہستہ بھی نہ پڑھ کے اپنے بھی سن نہ سکے. ولا تخافت بہا، اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھ کے اپنے بھی سن نہ سکیں. تو صلات کی تعریف یہ ہوئی کہ اونچا پڑھیں تو دشمن چیختے ہیں اور آہستہ پڑھیں تو اپنوں کو ٹھنڈک نہیں آتی. لہذا حکم دیا کہ صلات اور نعت کا اثر ایک ہے. صلات ہو یا نعت، اونچا پڑھو تو جس کو نہ بھائے سمجھو دشمن مصطفیٰ ہے. صلات و نعت اونچا پڑھو، جسے نہ بھائے جو چیخ اٹھے سمجھو دشمن خدا و مصطفیٰ، اور جس کا سینہ ٹھنڈا